یہ ایک چھوٹی سی ربائی سے مولانا کو دعوت گفتار دوں گا کہ تو مظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اور گر حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ جناب مولانا مدنی میاں صاحب۔ الفاتحة إلى حضرة الروح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ورسوله وحق يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمده، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے. لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترغب ان تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلوات پیش فرما دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیہ یا رسول اللہ. ایک بار اور نذران درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترغب ان تصلی علیہ. میرے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے
اس کا حاصل ہے کہ حب رسول ہی روح ایمان ہے. مگر وقت کی تنگ دامانی کا مجھے احساس ہے. توقع تھی کہ شاید میں 6:30 بجے سے آپ کو مخاطب کروں، مگر 7:30 کے اوپر گھڑی جا رہی ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد پھر مغرب کا بھی وقت شروع ہو جائے گا. تو چند منٹ جو مجھے وقت ملا ہے اس میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا. تفصیل پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. یہ بات بالکل سامنے کی ہے کہ اسلامی عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. بنیادی اسی پر عقیدہ توحید پر ایمان لانا نہایت ہی بنیادی چیز. مگر یہ بھی بات سمجھی بوجھی ہے کہ کسی چیز پر ایمان لایا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس کا علم نہ ہو. جس کو آپ جانیں گے ہی نہیں مانیں گے کیسے؟ تو اب علم توحید کا علم اگر آپ کو نہ ہو تو اس پر ایمان کی کوئی شکل عقلاً ممکن ہی نہیں. پہلے علم پھر ایمان. مگر علم کے لیے ذریعہ علم چاہیے. وہ کون سا ذریعہ ہے جس نے علم دیا؟ تو پہلے ذریعہ علم، اس سے ملے گا علم، پھر اس کے بعد ملے گا ایمان. تو خدا کو ایک ماننے کے جو علم کے ذرائع ہیں، سامنے دو ذریعے اور دونوں کے الگ الگ نتیجے. ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی عقل سے جانیں کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک ہی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کی عقل سلامتی کے ساتھ غور کریں تو عقل انسانی اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. تو عقل کے ذریعہ، ادراک کے ذریعہ آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے اسے مانیں. اور دوسرا ذریعہ کیا ہے کہ آپ نبی کے ذریعہ توحید کا علم حاصل کریں. دو ذریعہ، عقل کے ذریعہ یا اس عہد کے نبی کے ذریعہ. دو ہی ذریعہ. فرق کیا ہوگا کہ جب آپ عقل کے ذریعہ خدا کو ایک مانیں گے تو آپ کا نام ہوگا موحد. آپ کو کہا جائے گا کہ آپ موحد ہیں. جنہوں نے عقل کے ذریعہ ایک مانا، ابھی اس بحث میں جائیے نہیں کہ صحیح مانا غلط مانا کیسے مانا، وہ ایک الگ چیز ہے. یہ مان کے چلیے کہ صحیح مانا، ایک مانا، تو وہ کہے جائیں گے موحد. اور جو نبی کے کہنے سے مانے گا اسے کہا جائے گا مومن. اسی لیے قرآن میں
توحید کا درس تو دیا گیا ہے، مگر کہیں ایسا خطاب نہیں ملے گا یا ایھا الذین وحدوا، یا ایھا الذین وحدوا، اے توحید والو، اے توحید والو، بلکہ خطاب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان ملتا ہے نبی کی ذات سے۔ اب آپ سوچیں کیسے ایمان ملتا؟ ایمان ہے کیا؟ علماء سے آپ پوچھیں گے، هو التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کی لائی ہوئی چیز کو دل سے مان لینا، نبی کی ہدایات کو دل سے مان لینا، یہ ایمان۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب ہدایات کو مان لینا ایمان ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہدایت مانی جائے ہادی کو نہ مانا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دعوت تسلیم ہو داعی تسلیم نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے ارشاد مان لو مرشد کو نہ مانو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کلام مان لو متکلم کو نہ مانو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے قول مان لو قائل کو نہ مانو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو مان لو محمد عربی کو نہ مانو؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ۔ تو جب تصدیق کے لیے ضروری ہے دعوت کو ماننا، اور دعوت کو ماننے کے لیے ضروری ہے داعی کا ماننا، جب تک آپ داعی کو نہیں مانیں گے، دعوت ہی کو نہیں مانیں گے، ہادی کو نہیں مانیں گے، تو اب نبی کا ماننا کتنی اہمیت، کس قدر ضروری؟ دوستو، جب تک کوئی نبی کو نہیں مانے گا بات آگے ہی نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے نبی کریم نے پہلے اپنے کو منوایا، اپنی دعوت شروع کرنے سے پہلے اپنے کو منوایا۔ خدا کی مصلحت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ 40 سال تک اپنے محبوب کو خاموش رکھا، کچھ نہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اذن آئے تو دعوت شروع کرو۔ 40 سال تک کس کو خاموش رکھا؟ جس کی نبوت کا اعلان پہلے ہی ہو چکا تھا، اور کیسا ہو چکا تھا؟ کس کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کنت نبی وآدم لمنجلد فی طینتہ، ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تو میں نبی تھا۔ جب حضور سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی حدیث، متی وجبت لک النبوہ، اے محبوب آپ پر نبوت کب لازم ہو گئی؟ لازم کا لفظ دیکھیے، کب لازم ہو گئی؟ تو فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے، مجھ پر نبوت لازم، الفاظ واجب ہو گئی۔ لازم، لازم کا لفظ آپ بولتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ سورج کے لیے روشنی لازم، چاند کے لیے چاندنی لازم، دریا کے لیے روانی لازم، پھول کے لیے مہک لازم، موتی کے لیے چمک لازم، آبشار کے لیے نغمے لازم، ستاروں کے لیے چمکنا لازم۔ کیا مطلب؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج ہو روشنی نہ ہو، چاند ہو چاندنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، آبشار ہو نغمے نہ ہو، موتی ہو چمک نہ ہو، بلبل ہو چہک نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو، نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو۔ تو جب میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں،
مگر میں وقت کی نزاکت کا خیال آپ کو دلا رہا ہوں. کہیں اس نعرے کے بہانے آپ بھی کچھ میرا وقت نہ لیتے جائیں. رب تبارک و تعالیٰ کی آپ کی عمر و صحت و اقبال میں برکت عطا فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی، تو جو پہلے ہی سے نبی یعنی حضرت آدم کے وجود سے پہلے، دوسرے لفظوں میں بشریت کے وجود سے پہلے، بشر کا وجود نہیں ہے نبی، بشر کا وجود نہیں اور نبی. یہاں سے یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں. نبی ہونے کے لیے بشر ہونا سے نور مصطفیٰ نبی تھا، بشر نہیں تھا. نبوت کے مقام پر تھا، بشر نہیں تھا. پھر کیا؟ ہاں، ہماری ہدایت کے لیے نبی کو جامع بشری میں آنا لازمی ہے. یہ تو مطلب یہ بشریت کے ہم محتاج ہیں وہ نہیں ہے. اگر وہ بشری لباس میں نہ آتے تو ہمیں ہدایت کون کرتا، ہمیں راستہ کون دکھاتا؟ تو ان کی بشریت کی ضرورت ہمیں ہے، انہیں نہیں ہے. جب چاہے لباس کو پہن لے، جب چاہے اتار دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. میں اس کو ایسے سمجھا دوں کہ معراج کی رات جب حضور جا رہے تھے تو پھر اس کے بعد منظر کیا تھا، اور اس تفسیر روح البیان کے الفاظ میں ہے لأنه تجاوز في تلك الليلة عن عالم العناصر ثم عن عالم الطبيعة ثم عن عالم الأرواح حتى وصل إلى عالم الأمر فانسلخ عن الكل فرعى ربه بالكل. میرا محبوب جب معراج کی رات چلا عالم عناصر سے گزرا، عالم طبیعت سے گزرا، عالم ارواح سے گزرا، عالم بشریت سے گزرا، عالم ملکوت سے گزرا، گزرتا گیا. اور جس عالم کے جو لوازمات تھے وہی چھوڑتا گیا، جس عالم کے جو لوازمات تھے وہی چھوڑتا گیا. اور پھر اس عالم امر میں پہنچا، عالم امر میں پہنچا. پھر کیفیت کیا تھی؟ وہ متشابہات میں سے. نہ آپ پر سمجھنا ضروری، نہ ہمارا سمجھانا ضروری. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں تھا، معبود نے جو چاہا دے دیا، بندے نے جتنا چاہا لے لیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، دے دیا اپنے بندے کو. تو جب دینے والا نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتا دوں؟ اسی نے نہیں بتایا کہ کیا دیا تو میں کہاں سے بتا دوں کیا دیا؟ اور لینے والے نے بھی آ کے نہیں بتایا کیا لایا، مگر بلایا اور دے دیا. وہاں بلا کے دیا تاکہ کوئی نہ سمجھے، اور سمجھنا ہو تو یہ سمجھ لے کہ یہی ایک لینے والا ہے جو بغیر واسطے کے لیتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. آپ خیال کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد جب آنے لگے تو پھر وہی لوازمات لیتے چلے آئے. تو اب ذرا سا اتفاق دیکھیں نبی کریم نے کیا بات کہی. ان اللہ استخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا. خدا نے مجھے پہلے بندہ بنایا، نبی بنانے سے پہلے بندہ. تو حضور پہلے عبد، پھر نبی، اور پھر حضرت آدم کی اولاد میں آئے تو بشر، اور پھر 40 سال کے بعد اظہار نبوت کیا تو رسول. تو نبوت ہے حضرت آدم سے پہلے اور رسالت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد. نبوت ہے حضرت آدم سے پہلے
اور رسالت ہے حضرت عیسیٰ کے بعد، تو اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں سارے انبیاء انہی کی نیابت کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیں. اچھا تو پہلے آپ، پھر نبی، پھر بشر، پھر رسول. اب فرض کرو ان سے رسالت لے لو تو تین چیز باقی بچتی ہے: ابدیت، نبوت، بشریت. بشریت لے لو تو دو چیز باقی بچتی ہے: ابدیت، نبوت. نبوت لے لو تو ایک چیز باقی رہ بچتی ہے: ابدیت. ابدیت پہ داغ نہیں لگ رہے. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ہم سے ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال ہے پہلے ہم بشر ہیں پھر کچھ، پہلے بشر پھر پروفیسر، پہلے بشر پھر ڈاکٹر، پہلے بشر پھر مولوی، پہلے بشر پھر مفتی، پہلے بشر پھر امام. تو ہم پہلے بشر پھر کچھ. اگر ہم سے بشریت لے لے تو کیا بچے؟ ہم سے بشریت لے لو تو کیا بچے؟ ان سے بشریت لو تو دو چیز بچتی ہے: ابدیت بچتی ہے، نبوت بچتی ہے. تو بات یہ ہے کہ بشریت ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے. ہماری حقیقت ہے، ان کا لباس ہے. لباس جب چاہیں اتار دیں. اعلان نبوت، اذن دعوت 40 سال کے بعد. اسی لیے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا. دھوکہ یہ ہوگا کہ نبوت 40 سال بعد ملی، 40 سال بعد ملی. اس لیے وہی دیکھ رہے ہیں دعوت 40 سال کے بعد تو نبوت بھی 40 سال کے بعد. بات بھی بڑی سیدھے انداز سے سمجھنے کی. اگر نبوت پہلے ہوتی تو دعوت بھی پہلے ہوتی، سیدھی سی بات. مگر وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا. داعین الی اللہ باذنہ. جب تک خدا حکم نہ دے خاموش، اپنی زندگی کو دکھا رہے ہیں. ایک بات بتاؤ، اگر خدا حکم دے دیتا بچپنے سے ہی کہ تم دعوت دو تو کیا نبی نہ دیتے؟ کیا اپنی ماں کے گود میں حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کی بات نہیں کی؟ یہ کوئی خاص بات تو نہیں تھی؟ مگر نہیں. اب مجھے بتاؤ، 40 سال تک نبی کی زندگی کو لوگوں نے دیکھا اچھی طرح سے، خوب اچھی طرح سے دیکھا. تو نتیجہ کیا نکالا؟ امین ہیں، صادق ہیں، حکم ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. تو اب گویا یہ 40 سال جو تھا نبی اپنے کو سمجھا رہے تھے، اپنے کو سمجھا رہے تھے، منوا رہے تھے، اور قوم نے مان لیا. ماننے کے بعد بھی نتیجہ دیکھو کہ جب 40 سال کے بعد نبی نے اپنی دعوت شروع کی اور لوگوں کو امتحان کے طور پر پوچھ بھی لیا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا میرے کہنے سے تم مان لو گے؟ پہلے پوچھا تھا نبی نے، مجھے کیسا جانتے ہو، مجھے کیسا مانتے ہو؟ سبوں نے امین و صادق کہا کہ اچھا تو میں یہ کہوں تو مان لو گے؟ کہا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، آپ جھوٹے نہیں. تو نبی کی پوری ہدایت کا خلاصہ کیا تھا کہ جب میرے کہنے سے تم بے دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ. میرے ہی کہنے سے. تو پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا، پہلے اپنے کو منوایا پھر اپنے خدا کو منوایا. لوگ یہی غلطی کرتے ہیں. نبی کی سنت تو یہ تھی کہ پہلے نبی کو منواؤ پھر خدا کو منواؤ. غلطی یہ ہو رہی پہلے خدا کو منوا رہے ہیں پھر نبی کی بات ہوتی ہے. الٹ گیا معاملہ. نبی نے تو پہلے اپنے کو منوایا اور اس کے بعد اپنے خدا کی دعوت دی. اچھا بتائیے کیا نبی کے کہنے سے سبوں نے مان لیا؟ 40 سال کے تجربے کے بعد ابو لہب کی بولی آپ نے سن رکھی ہوگی، تبا لک سائر الیوم، لہذا جماعتنا،
ہلاکت ہو، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ چچا بول رہا، مخالفت میں شور اٹھ گیا، کیا مان لیا؟ کیا سمجھے؟ جیسے ہی دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی، ہوئی نا؟ ہوئی۔ تو اگر نبی بچپنے سے دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ ہوتی کہ نہ؟ ضرور ہوتی۔ تو خدا کی حکمت کو منظور تھا، محبوب خاموش رہو 40 سال تک، یہ تمہیں سچا کہہ لیں، صادق کہہ لیں، امین کہہ لیں، حکم بنا لیں، اعتماد کر لیں، جب 40 سال کے بعد یہ تجھے جھوٹا کہیں گے تو خود جھوٹے ہو جائیں گے۔ 40 سال کے بعد جب یہ تو تیری امانت میں شک کریں گے خود بے ایمان ہو جائیں گے۔ تو 40 سال تک نبی نے کوئی اعلان نہ کر کے اپنے کو سمجھایا، اپنے خدا کو 23 سال سمجھایا، اپنے کو 40 سال سمجھایا، 40 سال تک اپنے کو سمجھایا۔ کیوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعوت کو مانو دائی کو نہ مانو، ہدایت کو مانو ہادی کو نہ مانو۔ تو محمد الرسول اللہ ہادی ہیں، لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد الرسول اللہ دائی ہیں، لا الہ الا اللہ دعوت ہے، محمد الرسول اللہ قائل ہیں، لا الہ الا اللہ قول ہے، محمد الرسول اللہ ذاکر ہیں، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، محمد الرسول اللہ مرشد ہیں، لا الہ الا اللہ ارشاد ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرشد کو نہ مانو ارشاد کو مان لو، ہادی کو نہ مانو ہدایت کو مان لو۔ تو کتنا اہم ہوا رسول کا ماننا، بغیر رسول پر ایمان کے بات آگے نہیں بڑھتی۔ مگر ایک بات اور بتاؤں، ماننے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کس کو مانیں گے؟ جدھر آپ کے دل کا جھکاؤ، جس کی سچائی کا یقین ہو۔ تو اسی دل و دماغ کے میلان کا نام ہے محبت۔ آپ کچھ دیکھیں گے جب مانیں گے نا، کسی کمال کو دیکھیں گے، سچائی دیکھیں گے، کچھ تو دیکھے تب مانیں گے۔ تو ایمان کی منزل محبت سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے چاہو پھر مانو، بغیر چاہے ماننا صحیح نہیں ہوگا۔ دل میں محبت نہ ہو تو یہ ایمان کی صورت ہوگی، ایمان کی حقیقت نہ ہوگی۔ حقیقت ایمان سے پہلے تو محبت۔ اسی لیے مومن کی تعریف ہی حضور نے خود ہی کر دی۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے باپ بیٹے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ احب الیہ، سرکار نے یہاں تک کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من نفسی۔ تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لے۔ اب آپ خیال فرمائیں، یہاں پر ایک بات سمجھیں آپ، ایک چیز ہے محبت اور ایک چیز ہے احبیت۔ اس کا بالکل ہندی کا چندی اردو کا سردو کر دوں۔ ایک ہے نبی کو چاہنا اور ایک ہے نبی کو سب سے زیادہ چاہنا۔ تو چاہنے کا نام ہے محبت اور سب سے زیادہ چاہنے کا نام ہے احبیت۔ تو نبی کو چاہنا یہ ہے ایمان اور سب سے زیادہ چاہنا یہ ہے کمال ایمان، یہ ہے ایمان کا کمال۔ چاہنا یہ ہے ایمان اور زیادہ چاہنا یہ ہے ایمان کا کمال۔ جو زیادہ نہیں چاہتے انہیں ایمان کی لذت نہیں ملتی۔ ایمان کی لذت اسے ملتی ہے جو سب سے زیادہ چاہے۔
اپنی جان سے زیادہ چاہیں. دیکھو میں محبت کی بڑی قسمیں ہیں. محبت نفسانی، محبت جسمانی، محبت احسانی. کوئی احسان کرے آپ اسے چاہنے لگیں، کسی سے آپ کا نسلی رابطہ ہو آپ اس وجہ سے اسے چاہیں، کسی کو آپ نفسانیت کی بنیاد پر چاہیں، نفس کا تقاضا ہو اس لیے چاہنے لگیں. میں ان محبتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں جس محبت کی بات کر رہا ہوں وہ ہے محبت ایمانی، جو ایمان کا تقاضا ہوتا. محبت ایمانی تو اس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر بات اور بھی کچھ تفصیل جاتی، مگر میں تیزی کے ساتھ تھوڑی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی محبت کا معیار کیا. ٹھیک ہے سبھی کہتے ہیں رسول کو بہت چاہتے ہیں، جب ایمان والے تو سبھی کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر اس کا کوئی معیار بھی تو ہے اور کچھ اس کی علامت بھی تو ہے. واقعی کافی وقت چاہیے اس مضمون کے لیے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی رسول کی محبت یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو. بات لگتی ہوئی. ان المحب لمن یحب مطیع، چاہنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو بس اطاعت کرو، یہی ہے محبت، یہ ہے معیار محبت. مگر دوستو میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ اطاعت محبت کی دلیل ہے، مگر اطاعت کون سی اطاعت؟ کس اطاعت کو آپ محبت کی دلیل قرار دے دیں؟ آپ نے کیا اطاعت کئی قسم کی ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، کئی قسم کی ہوتی ہے. آپ کسی کی اطاعت کریں خوف سے، نہیں مانیں گے تو جوتے پڑیں گے. ہمارے ہندوستان میں جب ایمرجنسی تھا سبھی اطاعت کر رہے تھے، بڑے بڑے دارالفتہ وہ بھی اطاعت کرنے لگ گئے، بڑے بڑے دارالفتہ اطاعت کرنے لگے. یہ سن کر آپ کو مسرت ہوگی کہ صرف ایک بریلی شریف کا دارالفتہ تھا جس نے اطاعت نہیں کیا. اور سب وہی بولی بولنے لگے جو گورنمنٹ بولوانا چاہتی رہی. خاندانی منصوبہ بندی کے تعلق سے زیادہ تفصیلات میں کہاں لے جاؤں آپ کو. دیکھا آپ نے تو یہ خوف والی اطاعت، اور ایک ہوتی لالچ والی اطاعت. میری بات مان لو یہ ملے گا. کسی ٹیکسی والے کو پکڑ لیا، کیا ہے کیا کام کرتے ہو؟ کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں. ارے چل میرے ساتھ، دنیا کی سیر بھی ہو جائے گی، ادھر ادھر دیکھنا بھی ہو جائے گا. چل میری بات مان، کام چھوڑ، اتنا تجھے دیں گے جتنا تجھے ملتا اس سے زیادہ. لالچ دیا تو یہاں سے لے کے نیو یارک پہنچ گئے، نیو یارک سے نکلے تو لاس اینجلس پہنچ گئے. گھما رہے اس کو، وہ گھوم رہا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس قریے سے اس قریے میں، اس شہر سے اس شہر میں. تو یہ بھی اطاعت ہے مگر یہ لالچ والی. تو نہ لالچ والی اطاعت دلیل محبت، نہ خوف والی اطاعت وہ ہو جو محبت والی ہو، یعنی جس پر آپ کا جذبہ محبت آپ کو مجبور کر دے. محبت والے اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاتے. فرائض واجبات کو تو جانے دیجئے، مباحات میں بھی اطاعت کرتے. محبت اطاعت پر مجبور کراتی ہے.
مگر وہ محبت والی اطاعت، رسول کے عشق و محبت میں چور ہو کر، جذبات الفت سے مجبور ہو کر کے جو اطاعت کریں، وہ ہے دلیل محبت۔ ذرا سا آپ نے نہیں دیکھا اطاعت کرنے والوں کو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود خطبہ دے رہے ہیں، درمیان خطبہ میں مسکرا پڑے، لوگ نہیں سمجھ سکے کہ مسکرانے کا کون سا مقام تھا، کون سا مقام تھا۔ بعد میں پوچھے فلاں مقام پر آپ مسکرا پڑے تھے؟ کہ سنو، جب اللہ کے رسول یہ خطبہ دے رہے تھے تو اسی مقام پہ سرکار بھی مسکرا پڑے تھے، اسی مقام پر ہم بھی نہیں سمجھے تھے کیوں مسکرائے، مگر میں نے سوچا کہ جب سرکار نے مسکرا کے پڑھا ہے تو مجھے بھی مسکرا کے پڑھنا ہے، مجھے مسکرا کے پڑھنا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیروں میں نالین لوگوں نے دیکھی اور اس میں بسنتی رنگ دیکھا تو پوچھا یہ اس رنگ کی نالین آپ نے کیوں پسند فرمائی؟ اس میں کیا خوبی ہے؟ کہا سب سے اچھی خوبی، سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ میں نے سرکار کو پہنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سرکار کو پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ ذرا سا دیکھو، محبت اطاعت پر مجبور کراتی۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، لوگوں سے ٹھہرو میں آتا ہوں، ایک درخت کی آڑ میں پہنچ گئے، لوگوں نے سمجھا شاید کوئی فطری ضرورت پوری کرنے گئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آئے، پوچھا کہ کہاں گئے، کیسے آ گئے؟ کہا کہ جب سرکار ہمارے ساتھ جا رہے تھے تو سرکار یوں ہی درخت کی آڑ میں اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے، تو وہ ضرورت تو مجھے نہیں پیش آئی، مگر میں نے سوچا جا کر ویسے بیٹھ تو رہوں جیسے سرکار بیٹھ گئے تھے، جا کر وہاں صرف بیٹھ جاؤں۔ محبت اطاعت پر مجبور کراتی ہے۔ تو وہ کون سی محبت، وہ کون سی محبت دلیل ہے، کون سی اطاعت دلیل ہے؟ جو محبت کی پیداوار، اس میں لالچ، اور بات بھی ہے، لالچ کب تک، لالچ والی اطاعت کب تک؟ جب تک غرض وابستہ، غرض پوری، السلام علیکم وعلیکم السلام، جائیے اپنے کام سے ہمارے کام سے۔ اور خوف والی اطاعت کب تک؟ جب تک ڈر لگا ہوا، ڈر ختم، اطاعت ختم۔ مگر محبت والی اطاعت یہی باقی رہنے والے۔ مگر کہیں آپ یہ نہ کہتے نہیں صاحب محبت والی بھی جاتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے اپنے اطراف میں، محبت والی بات بھی ختم ہوتی ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، محبت والی اطاعت ختم نہیں ہوتی، خوف تو دور ہو سکتا ہے، غرض تو پوری ہو جا سکتی ہے۔ اور محبت والی اطاعت کب ختم ہوتی ہے؟ جب محبت کم ہو۔ آپ کہتے ہیں صاحب محبت بھی کم ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں کب کم ہوتی ہے؟ محبت اس وقت کم ہوتی ہے کہ جس کمال سے محبت متعلق ہو اس کمال میں زوال آئے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نے کسی کو چاہا تھا، اس کے خطیب ہونے کی وجہ سے خطابت کا زور کم ہوا، محبت کم ہو گئی۔ ہم نے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے چاہا، حسن و جمال ڈھل گیا، محبت کم ہو گئی۔ ہم نے کسی کے علم و فضل کی وجہ سے اسے چاہا، علم و فضل ہلکا پڑ گیا، محبت ختم ہو گئی۔ تو جس کمال سے محبت وابستہ ہوتی ہے، جب اس کمال میں زوال ہو تو محبت ختم ہوتی ہے۔ میں تو اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس کے کسی کمال میں زوال نہیں، جس کے کسی کمال میں زوال نہیں۔ وہ محبوب ایسا محبوب جو چلا اور چلتا جا، بڑھا تو بڑھتا گیا، اٹھا تو اٹھتا گیا، چمکا تو چمکتا گیا، دمکا تو دمکتا گیا، دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنی۔ وہاں بھی پہنچا تو ابھی یہی سنائی دے رہا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرۃ۔ تو جس کا کمال بڑھتا ہی جا رہا ہے اس سے اگر محبت وابستہ ہو گئی تو کبھی نہیں جائے گی، چاہے تیرے گلے پہ خنجر رکھ دیا جائے، چاہے تجھے تلوار کی نظر کر دیا جائے، چاہے تجھے بھوکا رکھا جائے، چاہے تجھے پیاسا رکھا جائے، اس لیے کہ جس محبوب سے تم متعلق ہے نہ اس کے کمال کو زوال، نہ اس کی محبت کو فنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ذرا سا آپ خیال فرماتے جائیں تو اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھو
تو اصل میں معیار محبت میں بتا دوں، بس بات ختم کر دوں. معیار محبت کیا ہے؟ حبک الشیء یعمی و یصیب. کسی چیز سے محبت کرنا یہ تمہیں گونگا بنا دیتا ہے، اندھا بنا دیتا ہے، بہرا بنا دیتا ہے. بہرا، اندھا. محبت کرنے کے بعد، محبت کرنے سے پہلے اکھیارے اور سننے والے بھی، اور محبت کیا بہرے ہو گئے. کیا مطلب؟ جب کسی سے آپ محبت کر لیں گے تو اب آپ کی نظر صرف اس کے کمال پر ہوگی، اس کے جمال پر ہوگی. اس کی برائی سننے سے آپ بہرے ہوں گے، اس میں عیب دیکھنے سے آپ اندھے ہوں گے. جو محبت کا دعویٰ کرے اور عیب کی تلاش کرے، اس کو اپنے دعوے پر نظر ثانی کرنا چاہیے. ماننے سے پہلے عیب تلاش کیا جاتا ہے، ماننے کے بعد نہیں. ایک مثال اس موقع پر میں دے دیتا ہوں. آپ کے شہر میں مجھے ایک فاؤنٹن پین کی ضرورت ہوئی. چلا گیا دکان پر، اور دکان پر جانے کے بعد میں نے کہا مجھے فاؤنٹن پین چاہیے. وہ دکھا رہا ہے 1 درجن، لا کے سامنے رکھ دیا. میں اسے اٹھا رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، اسے اٹھا رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، کسی کو چلا رہا ہوں، کسی کو کھول رہا ہوں. میری نظر تنقیدی. میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس کا عیب دیکھ رہا ہوں. عیب ہو تو چھوڑ دوں، عیب ہو تو چھوڑ دوں. اپنایا نہیں ہے نا عیب دیکھنے کا موقع. خوب دیکھو، اس میں کوئی کمی تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں. لینا ایک ہے، دیکھ رہا ہوں 1 درجن. اور پھر سوچ سمجھ کر کے جب میں نے اسے ایک پسند کر لیا، لے لیا، لے کے لگایا، چل پڑا. تو دکان پر جب تک تھا تو درجنوں مرتبہ اسے دیکھا، اور پیسہ دے دینے کے بعد گھر تک چلایا، ایک بار بھی نہیں دیکھا. گھر تک چلایا اور ایک بار بھی نہیں دیکھا. اور پھر سید فضل الرحمان صاحب ملے. میں نے اپنی نگاہ انتخاب کی داد لینی چاہی اور دکھایا ان کو، تو فوراً انہوں نے بھی اب تنقیدی نظر سے دیکھنا شروع کیا. ارے کیسا اٹھا لایا آپ قلم، یہ شعر ہمارا تھا، آپ کو مجھے ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا. تو میں نے کہا دیکھیے صاحب، آپ یہ دیکھیے، باڈی نہ دیکھیے، ذرا دیکھیے چلتا کتنا اچھا ہے، ذرا وہ دیکھیے. تو وہ عیب دکھا رہے ہیں، میں خوبی دکھا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ چیز میری ہے، ان کی نہیں ہے. وہ چیز میری ہے، ان کی نہیں ہے. میں نے اپنا بنا لیا. اب اس میں کوئی کمال ہو تو دکھاؤ. عیب کی بات مت کرو، کمی کی بات مت کرو، نقص کی بات مت کرو. میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے رسول کو اپنا لیا ہے. اب نہ ہم کوئی عیب دیکھیں گے، نہ کوئی برائی سنیں گے. ہم دیکھیں گے تو صرف کمال دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو صرف جمال دیکھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. دو لفظ اور سن لیجئے دوستو. قلم میں تو عیب ہو سکتا ہے، عیب دار قلم کا عیب اپنانے کے بعد ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو جو رسول بے عیب ہو، جو رسول بے عیب ہو، اس کی کسی چیز میں کوئی کمی دکھانا چاہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت حسان کا شعر پڑھ کر کے بات ختم کر دیں گے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محبوب، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری نگاہوں نے نہیں دیکھا. اور کیسے دیکھے؟ آپ سے زیادہ کامل تو کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں دونوں عالم کا حاجت روا گیا ساری دنیا کا مشکل کشا آ گیا گود میں تیری نور خدا آ گیا آمنہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں پھول ہنسنے لگے کھل اٹھی ہر کلی پھول ہنسنے لگے کھل اٹھی ہر کلی رس کے جنت بنی آمنہ کی گلی گود میں لے کے جس کو حلیمہ چلی اس رسالت کی دولت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا یا امام القبلتین یا رسول الثقلین فاتح بدر و حنین راحت جان نور عین مصطفیٰ و مجتبیٰ یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام بدر الدجا پر لاکھوں سلام بدر الدجا پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام اعلیٰ سے اعلیٰ ان کا مقام اعلیٰ سے ان کا مقام سب انبیاء کے وہ ہیں امام کل اولیاء ہیں ان کے غلام کل اولیاء ہیں ان کے غلام شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام بدر الدجا پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام
اتنا کرم تو فرمائیے روزے پہ سب کو بلوائیے حاضر کھڑے جتنے غلام شمس الضحیٰ پر لاکھوں سلام بدر الدجا پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام احمد یا حبیبی یا حبیبی سلامی علیک یا اون الغریب سلامی علیک یا اون الغریب احمد یا حبیبی یا حبیبی سلامی علیک سلامی علیک وجد میں جھومے جشن منائے خوشیوں سے مسکائے وجد میں جھومے جشن منائے خوشیوں سے مسکائے ڈالی ڈالی پتا پتا مستی میں لہرائے ڈالی ڈالی پتا پتا مستی میں لہرائے سوز میں ساز ملائے اور یہ نغمہ سنائے سلامی علیک سلامی علیک گنبد خضرا کے جلووں میں ہم سب گم ہو جائیں گنبد خضرا کے جلووں میں ہم سب گم ہو جائیں نورانی رحمت کی فضا میں دل سے سب کھو جائے نورانی رحمت کی فضا میں دل سے سب کھو جائے اشکوں کو برسائے اور یہ نغمہ سنائے سلامی علیک سلامی علیک احمد یا حبیبی یا حبیبی سلامی علیک یا اون الغریب سلامی علیک سلامی علیک یاد نبی کا رشتہ سب رشتوں سے بالا ہے انجم یاد نبی کا رشتہ سب رشتوں سے بالا ہے ان کی یاد میں اشک بہانا شغل یہ سب سے اعلیٰ ہے یاد نبی کو عام کرے اور یہ نغمہ سنائے سلامی علیک سلامی علیک